بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ بالکل بڑھیا ہو نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو۔ اب تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائیں۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ گائیں کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں میں پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے حق واضح کر دیا۔ گویا وہ حکم برادری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے ماننا اور وہ گائیں ذبح کر دی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس سے مروی ہے بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، وہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی اولاد نہ تھی، البتہ بھتیجے تھے۔ وہ اس کے مرنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ اس کا وارث بنے۔ ان میں سے ایک بھتیجے نے اسے قتل کر کر ایک چوراہے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے اس کے متعلق گفتگو کی اور اس کا بھتیجا چیخ پکار کرتا ہوا مظلوم بن کر آیا، لوگوں نے کہا تم جھگڑنے کی بجائے اللہ کے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کا بھتیجا اپنے چچا کے معاملہ لے کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس آدمی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس کے پاس اس مقتول کا علم ہے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دے۔ تو کسی کے پاس اس کے متعلق علم نہ تھا۔ اب لوگوں نے آپ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں دریافت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا تو اللہ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ مقتول کے قاتل معلوم کرنے کے ساتھ گائے کے ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے۔ کہاں مقتول کا معاملہ اور کہاں گائیں ذبح کرنے کا حکم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میری طرف وحی ہوئی ہے، یا مفہوم یہ ہے جس بات کی وضاحت آپ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اللہ سے اسی کے بارے میں سوال کے جواب میں مجھے یہ جواب دیا گیا ہے۔ ابن عباس اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا اور ان پر سختی کی۔ انہوں نے اس کی صفت، رنگ اور عمر کے بارے میں پوچھا تو ان کو ایسی گائیں ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا جو بہت کم پائی جاتی تھی۔ ایسی گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو درمیانی عمر والی ہو، نہ چھوٹی عمر والی اور نہ زیادہ عمر والی بوڑھی۔
ابن عباس اور دیگر اہل علم رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت کا یہی موقف ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر سختی کرتے ہوئے اس کے رنگ کے بارے میں پوچھا تو ان کو حکم ہوا کہ گہرے زرد رنگ کی ہے، یعنی کچھ سرخی مائل ہے، اسے دیکھنے والے خوشی محسوس کریں، ایسا رنگ بھی عام نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے مزید تشدد سے کام لیا اور کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اگر اللہ نے چاہا تو رہنمائی پا لیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں کام میں لگی ہوئی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرتی ہو، عیب سے پاک ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو نے اس کی صحیح حالت بیان کر دی، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور قریب نہ تھا کہ وہ کرتے، یہ پہلی صفات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب ان کو ایسی گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو کام میں لگی ہوئی نہیں، ہل چلانے والی اور کھیتی سیراب کرنے کا کام اس سے لیا نہ گیا ہو، عام رنگ سے مختلف رنگ والا جسم کا کوئی حصہ نہ ہو، ایوب سے صحیح سلام ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو خاص صفات اور خوبیوں کے ساتھ مشدود کر دیا تو انہوں نے کہا اب آپ نے صحیح صورتحال ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صفات کی حامل گائے صرف ایک شخص کے پاس ملی جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا تھا۔ انہوں نے اس سے گائیں فروخت کرنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کی قیمت کافی بڑھا دی، حتیٰ کہ صدی رحمۃ اللہ کی بیان کے مطابق انہوں نے گائے کے وزن کے برابر سونا دینے کی پیشکش کی، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ آخر کار انہوں نے گائے کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا دے کر اسے خریدا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسے ذبح کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے ان کو حکم دیا کہ اس مقتول کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ بعض نے کہا کہ ران کے ساتھ لگانے کا حکم تھا، بعض نے کہا نرم ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہڈی کے ساتھ لگانے کا حکم تھا، بعض نے کہا دونوں شانوں کے درمیان والے گوشت کے ساتھ مقتول کو لگانے کا حکم تھا۔ جب انہوں نے مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگایا تو اللہ نے اسے زندہ کر دیا، وہ اپنی آنتڑیوں کو کھینچتا ہوا کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس شخص نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا میرے چچا کے بیٹے نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بات کہہ کر وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ لو، یعنی جس طرح اس نے تمہیں اس مقتول کو زندہ کر کر دکھا دیا ہے، اسی طرح وہ جب چاہے گا ایک ہی وقت میں تمام مردوں کو زندہ کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا سب کچھ ایک ہی جان کی طرح